شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں بے زبان جانور، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور شیر۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شیر تھا۔ یہ شیر امام حسین سے بہت پیار کرتا تھا، چونکہ امام حسین علیہ السلام کا گھر مبارک مسجد کے قریب ہی تھا، اس لیے یہ شیر آپ کے گھر مبارک کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ شیر جوان ہو گیا۔ اس شیر کا نام ابو الحارث تھا۔ ایک دن کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضور، امام حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کسی پر حملہ نہ کر دے۔ جنگل کا جانور ہے، کیوں نہ اسے جنگل میں جا کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل آپ کو یہ شیر مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے فرمایا، اے میری جان، تمہارا شیر جوان ہو گیا ہے اور بڑا بھی ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عرض کرنے لگے، جی نانا جان، جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے ویسے ہی مجھ سے اس کی عقیدت اور محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اپنے نانا کی جان، تمہارے شیر کی وجہ سے میرے صحابہ کرام ڈرتے ہیں۔ وہ نماز پہ آتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں یہ شیر ان پر حملہ نہ کر دے، کیوں نہ اس شیر کو جنگل میں چھوڑ دیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام رونے لگے اور بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار اقدس پر آ گئے، لیکن پھر آپ مسکرائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج کا دن اس کو رہنے دیں، کل آپ کو یہ شیر نظر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے پوچھا کہ آج کا دن کیا کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا جان، باہر دیکھیے، شام ہو گئی ہے، یہ وقت نہیں ہے کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا۔ سبحان اللہ، لجپالی دیکھیے اس گھرانے کی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اگلے دن تہجد کے وقت حضرت امام حسین نے شیر کو خوراک ڈالی اور ابو الحارث کو ساری بات بھی بتا دی۔ یہ سن کر ابو الحارث شیر غم زدہ ہو گیا اور شیر عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن یا امام، ایک ملاقات ضرور ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھ لو، 61 ہجری، 10 محرم الحرام، کربلا کا میدان، ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ شیر عرض کرنے لگا، حضور، کیا آواز آپ دیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ شیر نے پھر پوچھا، کیا وہ آواز غازی عباس کی ہوگی؟ آپ نے پھر فرمایا، نہیں۔ آپ فرمانے لگے، وہ آواز یا تو میری 4 سال کی بیٹی سکینہ دے گی یا پھر ہماری اماں فضا آواز دے گی، بس تم آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ کربلا میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر حضرت فضا سلام اللہ علیہا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ حضرت بی بی فضا آواز دے کر کہتی ہیں، جلدی آؤ ابو الحارث، تیرے آقا کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بس یہ آواز کا گونجنا تھا
کہ تھوڑی دیر بعد شیر ابو الحارث میدان کربلا میں پہنچ آیا، لیکن جب ابو الحارث میدان کربلا میں پہنچا تو تب تک شہید کربلا کے جسم اطہر کے 7 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ دوسری مختلف روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کو ادریس بن عبداللہ اودی سے روایت کیا جاتا ہے کہ جب ابن سعد نے امام حسین کے جسم اطہر کو دوبارہ پامال کرنے کا حکم دیا تو اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ بی بی فضا نے سیدہ سے اجازت لے کر کربلا میں موجود مقام شیر فضا پر جا کر اس شیر ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب یہ شیر کربلا میں پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کی یہ حالت دیکھی تو بہت غمزدہ ہوا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا خون اپنے ماتھے پر لگا لیا اور وہیں روتا رہا۔ جب یزیدی فوج کے وہ ظالم سپاہی امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا، جسے دیکھ کر ان کے گھوڑے ڈر گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ سپاہیوں نے بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ابن سعد ملعون نے کہا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور اسے نہ چھیڑو، ورنہ ہم سب کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پالا ہوا تھا اور انہی کے نام سے منسوب بھی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم نے 3 دعاؤں کی قبولیت کی بشارت عطا کی تھی۔ جناب بی بی فضا نے 2 دعائیں کربلا سے پہلے مانگ لی تھی اور ایک دعا میدان کربلا میں اس شیر ابو الحارث کو بلانے کے لیے بچا کے رکھی تھی، جس شیر نے آ کر نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سے پیارے نواسہ کے جسم اطہر کی حفاظت کی تھی۔ الو میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس نے دکھ کا اظہار نہ کیا ہو، حتیٰ کہ آسمان کا رنگ بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ پرندوں میں وہ الو پرندہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت دکھ ہوا۔ جب الو کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی، اس نے آبادی کو چھوڑ دیا اور ویرانوں میں چلا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ کتنے بدبخت ہو تم لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو اس طرح شہید کر دیا ہے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ الو ویرانوں میں کیوں رہتا ہے، یہ آبادی سے دور کیوں بھاگتا ہے، کیوں یہ دن کو نہیں نکلتا اور رات کو ہی باہر نکلتا ہے؟ امام جعفر صادق فرمانے لگے، یہ الو پہلے ایسا نہیں تھا، یہ نبی کریم اور اس کی آل سے پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ پہلے جب لوگ کھانا کھاتے تو یہ الو بھی ان کے پاس آ جاتا تو لوگ الو کو بھی کھانا اور پانی ڈال دیتے تھے، لیکن جب الو کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہوئی تو پھر اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں میں رہنے لگا۔ دوسری ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے 9 محرم کو الو میدان کربلا میں گیا اور امام حسین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو امام حسین نے الو کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، لیکن الو فرط محبت میں ضد کرنے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور میں یہیں رہوں گا۔ آخر کار امام حسین نے الو کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس الو نے آل اطہر پر اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس بات کا الو کو اتنا دکھ ہوا
کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں کا رخ کر لیا۔ اب بھی وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور ویران جگہوں پر رہتا ہے۔ میدان کربلا میں کبوتر۔ الو کے بعد پرندوں میں کبوتر وہ واحد پرندہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر افسوس اور دکھ کیا۔ امام جعفر صادق سے ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ داؤد نامی کسی شخص کے پاس بیٹھے تھے تو وہاں کبوتروں کے بولنے کی آواز آئی۔ امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ شخص بولا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو امام جعفر صادق فرمانے لگے، یہ کبوتر حضرت امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کو گھر میں پالنا چاہیے اور محرم کے دنوں میں اس کی خصوصی دیکھ بھال کرنی چاہیے کیونکہ یہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو میدان کربلا کے اوپر سے ایک کبوتر کا گزر ہوا۔ جب اس کبوتر نے دیکھا کہ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ کبوتر نیچے اترا اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس بیٹھ کر کافی دیر روتا رہا۔ پھر اس نے غل مچایا اور دوسرے کبوتروں کو بھی بلایا اور وہاں بہت سارے کبوتر اکٹھے ہو گئے۔ اس کبوتر نے اپنے پروں کو امام حسین کے خون سے تر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ جب مدینہ کے لوگوں نے اس کبوتر کے پروں پر خون لگا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، اور پھر جب انہیں امام حسین کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو پھر انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ خبر کبوتر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے آیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے لکھا ہوا ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام سیام بتایا جاتا ہے۔ اس کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی حسن عطا کیا ہوا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اچانک بیمار ہو گئی اور بیماری طوالت پکڑتی گئی، یہاں تک کہ اس بیماری کی وجہ سے اس یہودی کی بیٹی کی آنکھیں ختم ہو گئی اور وہ اندھی ہو گئی، اور ساتھ میں اس کا جسم بھی معذور ہو گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے مدینہ کے لوگ اس لڑکی سے نفرت کرنے لگ گئے۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ لوگ میری بیٹی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی وہاں سے نکل پڑا اور کہیں دور جا کر اس نے اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ وہ یہودی سارا دن وہاں محنت مزدوری کرتا اور رات کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ اس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے کام میں اس قدر مشغول تھا کہ اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر کے بعد بھی وہ یہودی گھر نہ آیا تو اس کی معذور بیٹی اپنے والد کی تلاش میں وہاں سے نکل پڑی۔ وہ اپنے والد کو تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ جب وہ درخت کے نیچے پہنچی تو اس میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں انتہائی درد اور کرب تھا، لیکن اس لڑکی کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اوپر آواز کی طرف منہ کیا تو ایک خون کا قطرہ اس کی ایک آنکھ میں آ گرا۔ جیسے ہی وہ خون کا قطرہ اس کی آنکھ میں پڑا تو اس کی آنکھ میں روشنی آ گئی اور اسے نظر آنے لگا۔ اس نے دوبارہ اوپر دیکھا تو ایک خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں بھی آ گرا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور کچھ خون کی بوندیں اس کے جسم پر بھی پڑ گئیں۔ جیسے ہی خون اس کے جسم پر پڑا، اس کے جسم کی معذوری بھی ختم ہو گئی
اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہاں ایک کبوتر رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ یہودی بھی اپنی بچی کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آ پہنچا، اور اس نے اپنی بچی کو اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ سکا، اور وہ اس لڑکی سے پوچھنے لگا کہ میری بیٹی گم ہو گئی ہے، اس کی یہ نشانیاں تھیں، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ وہ لڑکی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ یہودی بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم اچانک صحت مند کیسے ہو گئی؟ تو یہودی کی بیٹی نے اپنے والد کو ساری داستان سنا دی۔ اس یہودی نے اس درخت کے نیچے جا کر کبوتر سے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیوں رو رہا ہے؟ تو اس کبوتر نے جواب دیا، میں امام حسین کے غم میں رو رہا ہوں، اور یہ میرے پروں پر امام حسین کا خون اطہر لگا ہوا ہے۔ جب یہودی نے امام حسین کی یہ کرامت دیکھی کہ ان کے خون کی وجہ سے اس کی بیمار بیٹی کو اللہ نے شفا دے دی ہے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب بھی لوگ اس سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتے تو وہ ان لوگوں کو بڑے فخر کے ساتھ وہ سارا واقعہ سنا دیتا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے، اور بھی جتنے جانوروں کی روایت ملتی ہے وہ بھی مختصراً بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین کی شہادت کے صدقے میں ہماری دنیا آخرت سنوار دے۔